اور حسن صاحب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی. چیف کی جانب سے خط لکھ دیا گیا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 14 ستمبر کا وضاحتی فیصلہ کیا ایس او پیز کے مطابق نہیں آیا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مخصوص نشستوں کا معاملہ انتہائی پیچیدہ اور سنگینی سچویشن اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اس کا کہیں نہ کہیں تمام کو بیٹھ کر آئینی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ رکنے والا تو نہیں ہے. جو سوالات اٹھائے گئے وہ اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں تو اور خاص طور پہ جو گزشتہ 12 جولائی سے اب تک کے جو معاملہ چل رہے ہیں، پھر اس سے تھوڑا سا پچھلے چلے جائیں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ دیا تھا، اس وقت کیا تحفظات تھے. اگر وہاں سے اب تک کا تمام کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو توہین عدالت بھی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے پروسیس آف کورٹ سکینڈلائز بھی ہو رہا ہے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو سوالات آپ نے بھی اٹھائے اور سامنے رکھے ہیں، اگر میں ایک ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں کہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے انتہائی احتیاط برتتے ہوئے. دیکھیں، پہلا انہوں نے جو سوال ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تھی. 12 جولائی کو 8 ججز کے فیصلے آئے. اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے 41 آزاد اراکین کو لے کر 25 جولائی کو رجوع کیا تھا، اور جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا یہ رجوع کس بنیاد پر کیا گیا تھا؟ یہ 12 جولائی کا جب فیصلہ آیا تو اس میں 2-4 چیزیں بالکل کیٹاگوریکلی لکھی گئی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر جو پیرا نمبر 10 میرے پاس موجود ہے، اگر پروڈیوسر صاحب کو بھی دیا اگر وہ چلا دیں، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کیس دا کمیشن آف پی ٹی آئی نیڈ اینی کلیریفیکیشن اور آرڈر، تو وہ ان چیمبر میں آ کے ہم سے مزید اس میں جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں، اس میں وضاحت لے سکتے ہیں. ان چیمبر لفظ مینشن کیا گیا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کی درخواست دائر کریں گے. وہ رائٹ، وہ جو کمیٹی بنی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو نیچے کمیٹی بنی ہے 3 رکنی ججز کے، وہاں پر جائے گی. یہ فی الحال یہاں پر نہیں ہے. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے بھی وکلا سے بات کی، مزید جو ہے اس کو کلیئر سعد رسول صاحب بہتر جانتے ہیں، وہ کریں گے. دیکھیں، بات اتنی سی ہے کہ جب ایک کورٹ فیصلہ سنا دے تو وہ ایک ڈیسیژن بن جاتا ہے، وہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اب تک کی معلومات کے مطابق جو میں نے حاصل کی، ان کے مطابق رجسٹرار جو ہے باقاعدہ ایک آرٹیکل ہے 189 یا کیا، اس 189 اس کے تحت کورٹ کی ڈائریکشن پر عمل درآمد کرنے کا مجاز ہوتا ہے. تو جب یہ 12 جولائی کا فیصلہ آ گیا تو انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا تھا. جب ان کے پاس 25 جولائی کو درخواست الیکشن کمیشن پاکستان وصول ہوئی تو انہوں نے وہ درخواست کو آگے موو کر دیا. کنسرن جو 8 رکنی ججز نے فیصلہ سنایا تھا ان کی طرف موو کر دیا. اب انہوں نے وہ دیکھتے ہوئے اپنے 8 چیمبر نے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ چیمبر میں لکھا ہے جو ڈیسیژن جاری ہوا 13 ستمبر کا، اس میں باقاعدہ طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ان چیمبر اس پر ڈسکشن ہوئی اور اس کی وضاحت دی جا رہی ہے. اب دوسری بات یہ جو اگر ہوتی درخواست، اگر وہ کہتے کہ آپ کلیریفیکیشن نہیں، آپ وضاحت کے لیے نہیں، آپ آ سکتے ہیں کورٹ میں، تو پھر جو ہے وہ درخواست جانی تھی فکس ہونے کے لیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے نیچے جو 3 رکنی ججز کی کمیٹی بنی ہوئی تھی، ان کے پاس یہ کیس جانا تھا، ادروائز یہ جا نہیں سکتا. دوسرا وہ کہتے ہیں سوال اٹھا کے تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ اس کا میں جواب آپ کو دے چکا ہوں. لیکن سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اب اس کا جواب مانگنا کیوں ضروری ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے آرڈیننس کے ذریعے اختیار مل گئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو انہوں نے اس کے مطابق آج یہ کیوں یہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا جس طرح جسٹس منیب کو جو ہے وہ نکال کے کس طریقے سے امین الدین صاحب کو شامل کیا گیا. تو یوں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں یاد نہیں آیا. اور پھر دوسرا یہاں پر یہ بھی چیز ہونا ضروری ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے کہ متفرق درخواست کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر کی گئی. دیکھیں، یہ ان چیمبر تھا، تو میرا خیال ہے کہ جب ان چیمبر میں ہو تو جتنے میں نے بھی کچھ ہیرنگ جا کے کور کی، کچھ عرصہ دیکھا، تو وہی پیراگراف نمبر 10 اگر اس کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ان چیمبر ہمارے پاس آ سکتے ہیں. بڑا کوئی 8-10 لائنیں ہیں، اس میں بڑی کیٹاگوریکلی لکھی گئی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس سے آ کے مزید جو ہے وہ فل میئرز کے ساتھ ہم آپ کو معلومات فراہم کر سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا. وہ آلریڈی جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں جو 4 صفاتی ججمنٹ آئی ہے، جو وضاحتی ججمنٹ آئی ہے، اس میں مینشن کیا گیا ہے. یعنی ایک کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، اس کے مطابق رجسٹرار نے ان کو آگے موو کر دیا اور ان کے مطابق ڈیسیژن ہو گیا. تو یہاں پر کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اس میں اگر
हम जजेस की बयानात को मद्देनजर रखा जाए तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो है वो स्कैंडलाइज्ड हो रहा है, या शायद लोग इसको इस तरीके से देखते दिखाई दे रहे हैं। और फिर दूसरी चीज, अगर हम इस चीज को नजरअंदाज करें, देखिए अभी आइंदा कल से जो हफ्ता शुरू होगा मेरीन, ये मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला साफ ज़ाहिर है डिप्टी रजिस्ट्रार से शुरू हुआ। अब डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू अब देखना ये है कि उनके थ्रू ये मैसेज कन्वे हुआ रजिस्ट्रार के ने आगे जजेस तक, या जजेस ने जो फैसला सुनाया वो डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास गया, और फिर साफ ज़ाहिर है रजिस्ट्रार इन तमाम के सवालात लेने के लिए मुतलका जजेस से भी राब्ता कर सकता है, वो पहुंचा दिए जाएंगे। आइंदा आने वाला हफ्ता 2-4 केसेस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बल्कि पार्लियामेंट में देखा गुज़श्ता हफ्ते मामला चला, इतवार को एक सर्कस लगी, और आज हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में एक जुडिशल महाज जरूर हम देखेंगे। एक आपके सामने ट्रिब्यूनल का केस आएगा, फिर एक रजिस्ट्रार की जो है वो उनका जवाब सामने आएगा, और फिर तीसरा अगर हम देखें तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी का इजलास जो इतलात सामने आ रही है कि शायद कल होने जा रहा है, तो वो भी सामने आएगा कि उसके बाद एक नई मूव क्या बनती है। वुकला बरादी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, कुछ सीनियर वुकला तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, तो एक नया पंडोरा बॉक्स जरूर खुलेगा, और जिसको हल करने के लिए जरूरी है कि जो आईनी तरमीम को पसे पर्दे छुपा के रखा है और जो चीजें चल रही हैं, और एक ऐसे वक्त में एक ऐसे महाज भी खोल देना, आइंदा आने वाले दिनों में मामला जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप तो जुडिशल महाज देख रहे हैं।